الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اجتماع پر یہی آیہ کریمہ ہم بیان کر رہے تھے، تو اس کا آخری حصہ تفسیر طلب رہ گیا تھا، لیکن کافی وقت لگ گیا تو میں نے بس کر دی۔ اجتماع آئندہ شاید رمضان شریف کے بعد ہوں گے، بہت لمبا وقفہ پڑ جائے گا، تو آج میں نے کہا کہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ بنیادی بات یہ ہے، ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تفسیر میں لکھتے ہیں اے لیعرفون۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم معرفت اور پہچان ہے، یعنی عظمت الہی کو اپنی حیثیت کے مطابق جان کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، جبرن نہیں، زبردستی نہیں۔ اللہ کریم نے انسان کو موقع دیا ہے وہ اپنے لیے راستہ چن لے۔ تو عبادت اس اطاعت کا نام ہے جو عظمت الہی سے آشنا ہو کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ انتہائی مشکل کام ہے، انسان کے بس سے باہر ہے، اور جو بات انسان کے بس سے باہر ہو اس کا تو انسان کو اللہ مکلف ہی نہیں بناتا، تو پھر یہ کیوں اس کا مکلف کیوں ہے؟ جب یہ انسان کے بس سے باہر بات ہے، بالا تر بات ہے، تو اللہ نے اس کی معرفت کا، پہچان کا اپنی کا ذریعہ بنا دیا، اور وہ ذریعہ ہیں اللہ کے انبیاء و رسل۔ ہر نبی، ہر رسول اس لیے مبعوث ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کو اللہ کی عظمت سے آشنا کرے۔ یہ جو مثال دی گئی ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے، ارض و سما کا نور تو اللہ ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کمشکاۃ فیہا مصباح، جیسے کوئی اتاق ہو اور اس میں چراغ رکھا ہو۔ یہ اتاق کیا ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کے سینے اطہر ہیں، انبیاء کے مبارک سینے ہیں جو وہ اتاق ہیں، اور ان میں چراغ اللہ کا نور ہے۔ المصباح فی الزجاجہ، اس نور پر
خوبصورت بیش بہا قیمتی قندیل ہے۔ یہ کون سی قندیل ہے؟ یہ جن پردوں میں دل لپٹا ہوا ہے، انبیاء کے وہ پردے، خوبصورت قندیل ہے۔ قندیل سے روشنی اور بڑھ جاتی ہے، اور چراغ کی جو روشنی نگاہوں کو چندیا دینے والی ہو وہ کم ہو جاتی ہے اور چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ وہ چراغ کیسا ہے؟ جس میں دنیا کا بابرکت ترین تیل ڈالا گیا ہو، جو زیتون کا ہے، اور ایسے درخت کا ہو جو کسی کنارے پہ مشرق یا مغرب نہیں، عین باغ کے وسط میں ہو، جسے خوب پانی بھی ملتا ہو، خوب پھلتا پھولتا ہو، اور جس کا پھل تیل کے معاملے میں رچ ہو، بھرا ہوا ہو، اور اتنا شفاف ہے کہ اسے دیا سلائی نہیں دکھانی پڑتی۔ انبیاء کے دلوں کے جو چراغ ہیں انہیں کسی خارجی تحریک کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود روشن ہوتے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، وہ ایسا تیل ہے کہ جو جل اٹھے حالانکہ اسے کوئی دیا سلائی بھی نہ دکھائے۔ انبیاء کے علاوہ مظاہر قدرت اتنے ہیں کہ جہاں نور نبوت نہیں پہنچتا وہاں اس بات کا انسان مکلف ہے کہ وہ سورج، چاند، ستارے، نباتات، جمادات دیکھ کر یہ سمجھے کہ کوئی ان کو بنانے، اس نظام کو بنانے چلانے والا ہے، اور وہ سب سے طاقتور ہے کہ اس کے نظام میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، اور وہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا نہیں جو اس میں نظام میں مداخلت کر سکے۔ یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس پہ نہ حلال ہے، نہ حرام ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اسے حقیقی پہچان ہے اللہ کی عظمت کی۔ مخلوق کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ کوئی خالق بھی ہے، وہ کیسا ہے یہ اسے نہیں پتا، اس کے پاس وہ روشنی نہیں ہے جس میں وہ رخ یار نظر آئے۔ وہ روشنی انبیاء کے مقدس سینے ہیں۔ اور وہ روشنی کیسی ہوتی ہے؟ اتنی تیز، اتنی واضح، اتنی روشن ہوتی ہے کہ آنکھوں کو چندیاتی نہیں کہ اس پر مصباح ہے۔ اس پر ایک خوبصورت قندیل ہے، ایک کور ہے، خوبصورت روشن، جو اس روشنی کو سنبھالتا ہے۔ وہ آنکھوں کو چندیانے نہیں دیتا لیکن ہر چیز واضح کر لیتا۔ اس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ نبی کی نگاہ کے سامنے جو آ گیا اس میں اگر ایمان ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، اس ایک نگاہ میں اس کا سینہ بھی ایک الگ روشن چراغ بن جاتا ہے، قندیل اس میں بھی رکھی جاتی۔ اسی لیے صحابی کا مقام سب سے بلند تر ہے۔ اور صحابی بننے کے لیے کتنے چلے کاٹے کسی نے، کتنے روزے رکھے، کتنے نوافل پڑھے، کچھ بھی نہیں، ایک نگاہ۔ اس کی نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس پر پڑ گئی یا حضور اکرم کی نگاہ اس پر پڑ گئی، نور و نلا نور ہو گیا، اس کا سینہ بھی ایک چراغ کا امین ہو گیا، تجلیات باری کا مخزن و معدن ہو گیا۔ میں نے عرض کیا تھا اس دن کہ جاننا ایک بات ہے، ماننا اس کا دوسرا درجہ ہے۔
لیکن پہچاننا سب سے اعلیٰ اور آخری درجہ ہے۔ مطالبہ اللہ کا یہ ہے مخلوق سے کہ مجھے پہچانو۔ تمہاری تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم مجھے پہچانو۔ اب یہ بغیر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ہو نہیں سکتی، ناممکن ہے، اور انسان اس کا مکلف اس لیے ہے کہ انبیاء بھی انسانوں میں سے مبعوث ہوتے ہیں۔ یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے، نبی نور ہوتا ہے، بشر نہیں ہوتا۔ اگر بشریت کا انکار کر دیا جائے تو نوری مخلوق میں فرشتے ہیں، ان میں نبوت نہیں ہے۔ نبی بشر ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہوتا ہے، لیکن کوئی دوسرا بشر نبی جیسا بشر نہیں ہوتا۔ نبی خیر البشر ہوتا ہے، کامل مکمل اکمل بشر نبی ہوتا ہے۔ باقی ہم بشر کہلاتے ہیں، ہم بشر ہیں کہاں؟ لوگ جب بشر کا سمجھتے ہیں جیسا میں ہوں ایسا بشر نبی کو کہہ رہے ہیں، بھئی ہم پتہ نہیں بشریت پہ پورے بھی اترتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کریم تو فرماتا ہے کہ جو میری اطاعت نہیں کرتے اولئک کالانعام، یہ تو چار پاؤں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ تو گدھوں سے بھی برے ہیں۔ تو پھر بشر کیسے ہو گئے؟ ہماری بشریت مشکوک ہے، نبی کی نہیں۔ اور نبی خیر البشر ہوتا ہے، آقا انعامدار جیسا کوئی نبی بھی دوسرا آپ کا ثانی نہیں ہے۔ تو غیر نبی کی تو وہاں دم مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ بشریت امین ہے تجلیات باری کی، روشن چراغ ہے اس کے سینے میں، روشنیاں بکھیرنے والا، سراجم منیرا، ایسا چراغ میرے حبیب ہم نے آپ کو بنایا ہے جو روشنیاں بکھیرتا ہے، بکھیرتا رہے گا ہمیشہ۔ انبیاء تشریف لائے، ان کی قومیں معدود تھیں، قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، علاقے معدود تھے، ایک علاقے میں مبعوث ہوئے، اوقات معدود تھے، ایک وقت سے ایک وقت تک مبعوث ہوئے، پھر کوئی دوسرا نبی آیا۔ اسی لیے عربی شاعر نے کہا ہے کہ افلت شموس الاولین والشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، پہلوں کے بھی سورج تو نکلے، انہوں نے بھی دنیا کو روشن کیا لیکن غروب ہو گئے۔ ہمارا سورج طلوع تو ہوا ہے، ہمیشہ ہمیشہ افق العلا پہ چمکتا رہے گا، لا تغرب، یہ کبھی غروب نہیں ہوگا۔ تو بھئی میں نے عرض کیا تھا کہ جو نور و عالم بالا سے آتا ہے، آپ کو بتائی تھی اس دن بات، اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، یہاں تک میں نے بات بتائی تھی۔ ایک حصہ ہوتا ہے جو عمومی بارش برستی ہے ہر فرد پہ، جب بارشیں برستی ہیں تو کھیتیاں جہاں اگتی ہیں وہاں جھاڑ جھنکاڑ بھی پھلتے پھولتے ہیں، خاردار جھاڑیاں بھی پھلتی ہیں۔ اب یہ کسان کے ذمے ہے کہ اپنی کھیتی بچائے اور جھاڑ جھنکاڑ کو اکھاڑے۔ اسی لیے بندہ مومن کے ذمے ہے کہ خود نیکی کرے اور برائی کا دفاع کرے، برائی کو مٹائے۔ اسی کا نام جہاد ہے۔ بندے مارنا جہاد نہیں ہے، بندے تو تب مرتے ہیں جب وہ برائی کی حمایت میں میدان میں نکلتے ہیں تو مجبوری ہو جاتی ہے، یا برائی قبول کی جائے یا انہیں قتل کیا جائے۔ لیکن اگر وہ میدان کارزار میں بھی کوئی برائی سے توبہ کر لے تو مسلمان کی تلوار اس پہ نہیں گرتی، اسے سینے سے لگا لیا جاتا۔ تو جہاد ہے کہ جو جھاڑ جھنکاڑ اگتے ہیں اس سے میدان کو صاف کیا جائے، برائی کو مٹایا جائے۔ ایک شعبہ تو اس کا یہ ہو گیا کہ نیکی بھی بڑھتی ہے، برائی بھی بڑھتی ہے۔ آج کل دیکھ لو، جہاں نیکی پھیل رہی ہے برائی کی بھی نئے نئے راز کھل رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ عالم کفر میں
اسلام پھیل رہا ہے، اور اسلامی دنیا میں لوگ کافروں جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے بد نصیب لوگوں کو کافروں جیسا بننے کا شوق ہے، نام بگاڑ کر ان جیسا کرنے کا، کردار ان جیسا کا۔ میں بھی صبح ابھی سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر، ایک کوئی بندہ ہے، اس کا نام ہے مستجاب احمد خان۔ کتنا خوبصورت نام ہے، مستجاب احمد خان، بڑا مبارک نام ہے، لیکن وہ امریکہ میں رہتا ہے تو وہ مشی خان کہلاتا ہے۔ کہاں گیا مستجاب اور کہاں گیا احمد؟ مشی خان۔ اب وہ گانے گاتا ہے۔ وہ امریکہ میں تھا تو ماں مر گئی پیچھے، اب ماں کو ثواب بخشنے کے لیے امریکہ سے آیا، ماں کی قبر پر کھڑا ہو کر گانا گایا۔ تو میں نے کہا قبر میں 2 طبلے بھی دفن کر دیتے، ماں ساز بجاتی، تم گانا گاتے۔ عجب حیرت ہے، ان مسلمان ہیں یہ، انہیں کیا ہو گیا؟ یہ نہ جانتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں۔ یہ رسمی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، مردم شماری میں مسلمان لکھے گئے۔ تو یار قبر میں اسے ثواب پہنچانے کے لیے تو کوئی اللہ کا نام لے لو، سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دو، کل شریف پڑھ کے بخش دو، درود شریف پڑھ کے ثواب بخش۔ قبر پر کھڑے ہو کر گانا گا رہا ہے، ماں کو نجات ہو جائے۔ دین لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، رسومات اپناتے جا رہے ہیں۔ سال بھر کی نمازوں کا فکر نہیں ہے، شب برات منانی ہے، میلاد منانا ہے۔ جن چیزوں کا کوئی نشان عہد نبوی میں نہیں، عہد صحابہ میں نہیں، تابعین تبع تابعین میں نہیں، وہ تم نے کرنی ہے۔ جن کی تاکید قرآن میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے، جن پر حضور نے ساری عمر عمل کیا، عمل کرنے کا حکم دیا، وہ تم چھوڑ دیتے۔ تو عجیب بات ہے کہ جہاں دلوں میں برائی ہے وہ ابل ابل کر باہر آ رہی ہے، اور جہاں کچھ خوف خدا ہے وہاں سے کفر چھٹ رہا ہے، لوگ کو ایمان لا رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور اسلام کو جو کافر اپنا رہے ہیں وہ باقاعدہ اسلام اپنا رہے ہیں، عملاً اسلام اپنا رہے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو ایک شعبہ ہو گیا۔ دوسرا شعبہ یہ ہے جو اس آیت نے جس کی بات کی، جو انوارات وہ انہی جہانوں کے، میں نے تو ایک حد تک آپ کو بتایا، اب جانے کہاں سے آتے ہیں، اس سے اوپر کتنا ہے وہ تو ہمارے بس میں نہیں، ہماری تو نگاہ نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے کہ ولایت سے اوپر تبع تابعین ہے، جہاں ولایت کی حد ختم ہوتی ہے تبع تابعین کی شروع ہوتی ہے، پھر اس سے اوپر تابعین کی، پھر اوپر صحابہ کی، جہاں صحابیت کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت شروع ہوتی ہے۔ تو کوئی شخص ولایت کی حدود میں کھڑے ہو کر وہاں کی بات کیسے کر سکتا؟ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ میاں اپنی تجلیات کیسے، کس مقام سے کیسے نبی کو آشنا، وہ نبی کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کے چراغ نے پھر جہاں کو روشن کر دیا۔ جہاں کوئی سینہ کھولتا ہے، دل پیش کرتا ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے۔ وہ نور کا ایک دریا جو سینے اطہر نبوت میں آتا ہے، پھر وہ آگے تقسیم ہوتا ہے۔ جو خوبی تمام حضور سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لیا، اکمل ترین، سب سے اعلیٰ،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق سے لیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عثمان سے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی اتنا اولو العزم نہیں آیا جو سارا دریا سموتا، پھر شاخوں میں بٹ گیا، پھر لوگوں کو محنت مجاہدہ کرنا پڑا، وہ دل چلے گئے جو از خود روشن ہو جاتے تھے، وہ عہد چلے گئے، وہ مبارک زمانے چلے گئے، خیر القرون گزر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مختلف تابعین نے لیا، اعلیٰ پائے کا، کچھ قائد بنے، کچھ ان کے مقتدی بن گئے، پھر تابعین سے تبع تابعین نے، پھر اہل اللہ نے، اولیاء اللہ نے۔ اسی لیے سارے سلاسل تصوف جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پر ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آگے پھر حضرت علی نے وہ کامل چیز لی۔ تو یہ بھی ایک سوال اکثر ہوتا ہے کہ سارے سلسلے حضرت علی سے ہی کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تقسیم وہیں سے شروع ہوئی، آگے جتنے جو چار ہستیاں تھیں وہ کامل لیتے رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آگے پانچواں شخص ایسا کوئی نہیں جو سارا دریا سمو گیا، لہذا بہت سی نہریں بن گئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جہاں یہ کامل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا، وہاں ایک نہر اور بھی نکلی جسے نسبت اویسیہ کہتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ نسبت اویسیہ میں حضرت اویس رضی اللہ عنہ نہیں ہے، طریقہ حصول فیض کا وہ ہے جو حضرت اویس کا تھا کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر تو نہ ہو سکے، لیکن عشق پیغمبر میں اس درجے کو پہنچے کہ غیب رہ کر بھی بے پناہ برکات حاصل کی۔ تو یہ جتنے سلاسل تصوف ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ شیخ کے پاس لوگ جاتے ہیں، رہتے ہیں، شیخ مراقبات کراتے ہیں، تو ہو گئے، پھر چلے گئے، پھر سالوں بعد آئیں تو شیخ اس سے آگے چلائے تو چل سکتے۔ نسبت اویسیہ میں یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی رہے وہیں وہ برکات پہنچتی رہتی ہیں اور شیخ وہاں بھی چلا سکتا۔ جس طرح حضرت اویس کرن میں رہے، برکات رسالت پہنچتی رہیں، مقامات طے ہوتے رہے، اس لیے اسے نسبت اویسیہ کہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے جو عظیم تابعی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی تربیت خانہ نبوت پہ ہوئی، صحابہ کا عہد پایا، سیدنا ابو بکر صدیق سے انہوں نے لیا، حضرت داؤد شاہی، حضرت جنید بغدادی، حضرت عبید اللہ حرار، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی، ابو ایوب حضرت محمد صالح، حضرت خواجہ الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر یہ دریا حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ درمیان میں کہیں 100 سال کا، کہیں 300 سال کا بھی وقفہ ہے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک 300 سال اس کا وجود ہی کو نہیں، پھر 300 سال بعد پھر اگلا بندہ آ جاتا ہے، تو اس درمیان میں رابطہ کیسے ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الانتباہ فی سلاسل اولیاء میں بہت سے سلاسل کا ذکر کیا، تقریباً غالباً انہوں نے 14 یا 16، مجھے صحیح یاد نہیں، اتنے سلسلے لکھے ہیں
جو رائج تھے اور سلسلے بھی دنیا میں ابھی رائج ہیں، ہمارے ہاں بر صغیر میں ان میں سے صرف 4 رہ گئے۔ یہ سارے لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں ایک نسبت اویسیہ بھی ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے، جل تھل کر دیتا ہے، لیکن چلتا چلتا کبھی جیسے دریا ریت میں جذب ہو جاتا ہے، یہ نسبت زیر زمین چلی جاتی ہے، کوئی اس کا بندہ دنیا میں رہتا نہیں۔ پھر چلتے چلتے پھر چشمے کی طرح پھوٹ پڑتی ہے، جب پھوٹتی ہے تو پھر جہاں پہ چھا جاتی ہے جل تھل کر دیتی ہے۔ لوگوں کو عجیب لگتا ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علی یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں تقریباً کم و بیش 3 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ لوگوں، یہ اللہ کے انتظام ہے۔ قرآن کریم ایک واقعہ بیان کرتا ہے اصحاب کہف کا۔ ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، وہ چند نوجوان تھے، انہوں نے کہا ہم تو اللہ کی توحید پہ قائم ہیں۔ وہ قوم کے ڈر سے گھر سے بھاگے، ایک غار میں چھپ گئے جسے کاف کہتے ہیں۔ وہ علاقہ جو ہے وہ وادی، اسے رقیم کہتے ہیں، اصحاب کاف و رقیم۔ آج بھی اس وادی کا نام رقیم ہے، اور وہاں مسجد وغیرہ بنی ہوئی ہے جہاں وہ غار ہے جس میں وہ چھپے۔ اب اس بات کی گواہی قرآن کریم دیتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں 309 برس وہاں سلائے رکھا۔ وہ زندہ رہے لیکن جاگے نہیں، غار میں جا کر لیٹے سو گئے۔ 300 سال سے زیادہ عرصہ غار میں سوئے رہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں ان کے پہلو بدلاتا رہتا تھا۔ سورج کو میں نے فرما دیا کہ طلوع کے وقت بھی ان سے بچا کر گزرو، غروب کے وقت بھی ان پر دھوپ نہ پڑے، جسم خراب نہ ہو۔ کیوں؟ 3 صدیاں بیت گئیں، پرانے شہر اجڑ گئے، نئے آباد ہو گئے، پرانی حکومتیں چلی گئیں، نئی آ گئیں۔ اس بت پرستی کی جگہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، عیسائیت آ گئی، اسلام آ گیا، اس سامنے وہی اسلام تھا۔ وہاں 300 سال بعد جو حکمران تھا وہ دیندار تھا، لیکن قوم بگڑ گئی۔ اب اس کی جو جسے آپ ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، عمراء جو ہیں، طبقے عمراء بگڑ گیا۔ فوجی جرنیل بھی کہتے کہ یہ کیا قیامت کا تماشا ہے، آج تک جتنے مرے ہیں کوئی زندہ ہوا ہے؟ ہڈیاں بھی مٹی کھا گئی، گوشت چمڑا بھی گل گیا، پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ تو وقوع قیامت کا انکار کا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ وزراء عمراء بھی کہتے بادشاہ اگرچہ دیندار تھا، مانتا تھا، لیکن بے بس تھا، اب وہ یا حکومت گنوائے یا خاموشی اختیار کرے۔ تو اللہ کریم نے اصحاب کہف کو بیدار کر دیا۔ 300 سال پہلے اہتمام فرما دیا، ضرورت 300 سال بعد آئی۔ وہ نے جاگ آ گئی، اٹھے، ایک دوسرے سے پوچھا یار ہم تو سو گئے تھے کتنی دیر؟ انہوں نے کہا یار کوئی جھٹ پیر ہی ہوا ہے، آنکھ لگ گئی تھی تو بھوک لگ رہی ہے، پیسے لے جاؤ، کھانا لے آؤ، اور بچ کر لانا، اور دیکھنا کوئی پاک کھانا لانا، ویسے بازار کی چیز نہ اٹھا لانا، جہاں حلال اور پاک ہو وہاں سے خریدنا، اور یہ بھی دیکھنا قوم کو پتہ نہ چلے ورنہ پکڑے جائیں گے۔ وہ جب بازار گیا تو جو سکہ اس نے دکاندار کو دے وہ تو 300 سال پہلے کا تھا۔ اس نے کہا بابا تم کہاں سے آ گئے، اور یہ سکہ کب کا؟ کس زمانے کا یہ سکہ کدھر سے لائے؟ تو بات پھیل گئی، عام ہو گئی۔
قوم جمع ہو گئی، بادشاہ تک بات گئی، جمع ہو کر غار پر آئے، دیکھا وہ بندے زندہ ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن جب لوگ وہاں آئے جمع ہوئے تو اللہ نے سب کو موت دے دی۔ بتانا انہیں یہ مقصود تھا کہ اللہ قادر ہے، جو 300 سال زندہ رکھ سکتا ہے وہ مرے ہوئے کو پھر بھی اٹھا سکتا ہے۔ بھلا 300 سال بندہ کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ اس نے رکھا، تو وہ سارے لوگ قیامت کے قائل ہو گئے۔ وہ چونکہ بادشاہ دیندار تھا، اس کی مدد کے لیے اللہ نے 300 سال پہلے انتظام فرما دیا۔ اس کے اپنے فیصلے ہیں نا۔ تو اگر اس سرزمین کو اس نے اس چراغ سے روشن کرنا تھا اور اس کو ذریعہ بنانا تھا حضرت علی یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تو اس کا 300 سال پہلے انتظام کر دیا، تو اعتراض کی کیا گنجائش؟ اور مثال تو قرآن میں موجود ہے نا، وہاں بھی کیا تھا یہاں بھی کر دیا، پھر سوال کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ قادر ہے، اس کا کرم تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ دریائے رحمت یہاں جاری ہو۔ وہ کہاں سے مدینہ منورہ سے چل کر آئے، ان کے دل میں تھا ہندوستان میں غزوہ ہوگا، میں غزوۃ الہند میں شریک ہوں گا۔ وہ آرزو کرتے کئی صحابہ گزر گئے، تب سے لوگ حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی بھی آرزو کرتے رہے کہ کاش مجھے غزوہ ہند میں شرکت نصیب ہو جائے، مارا گیا تو بلا حساب جنت جاؤں گا، زندہ رہوں گا تو کہیں گے ابو ہریرہ غازی۔ جب سے حضور کا ارشاد سنا ہر ایک کے دل میں تڑپ تھی۔ کتنے لوگ عرب سے ہجرت کر کے ان میں حضرت علی دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آئے، اس غرض سے اللہ نے کام یہ لینا تھا۔ تو جن کو حیرت ہوتی ہے وہ اصحاب کہف کا قصہ پڑھ لیں، وہاں بھی تو اللہ نے 300 سال پہلے اہتمام کر دیا، اور کتنا عجیب و غریب کیا۔ یہاں تو بندہ واصل حق ہو گیا اور ان کے مزار انور کو انوارات کی تقسیم کا سبب بنا دیا، وہاں تو انہیں زندہ رکھا کہ انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ موت دینے پہ زندہ رکھنے پہ قادر ہے۔ تو 300 سال بعد ضرورت پیش آئی، جواب کا اہتمام 300 سال پہلے کر دیا، یہاں کر دیا تو کون سی حیرت کی بات، کون سا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کوئی سوال نہیں، نظام ہے اللہ کریم کا، اس نے کر دیا۔ اور پھر یہ چشمہ جب پھوٹا تو دیکھ لو، جاپان سے امریکہ اور چین سے افریقہ تک جن کے نصیب میں ان کے دل روشن ہو رہے ہیں۔ اب کچھ روشنی چاہیے نا اتنے چراغ جلانے کو۔ اس عالم کفر میں، مغرب کی تاریکیوں میں، مشرق بعید کے اندھیروں میں، کفرستانوں میں دلوں میں روشنی آ جائے تو پھر وہ قادر ہے، اس نے تمام کیا، وہ پہنچا رہا ہے۔ لوگ تو صرف اس کا سبب بن گئے، وہ تو خوش قسمتی ہے جن لوگوں کی جو اس کا سبب بن رہے ہیں۔ اس نے پہنچانی تھی، اس نے انتظام کر دیا۔ مجھے سبب بناتا ہے یا آپ کو بناتا ہے، میری اور آپ کی خوش قسمتی، ہمیں نہیں بنائے گا کسی اور کو بنا دے۔ وہ تو قادر ہے، اس کی مخلوق بھی کم نہیں ہے، جسے چاہے نواز دے۔ تو وہ جو دوسرا شعبہ ہے وہ سیدھا جاتا ہے قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں سے صحابہ کرام سیراب ہوئے، تابعین تبع تابعین سیراب ہوئے، اور کب سے اولیاء امت سیراب ہوتے چلے آ رہے ہیں اور امت کو سیراب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جہاں انقلاب کی بات ہوتی ہے تو ہر مورخ یہ لکھتا ہے کہ اسلامی انقلاب تو صوفیاء کی وجہ سے آیا۔ جہاں اسلام صوفیاء نے پھیلایا، بر صغیر میں بھی اسلام صوفیاء کیسے پھیلاتے ہیں؟
وہی انوارات ہیں قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور انبیاء کے وارث بن جاتے ہیں، خادم بن جاتے ہیں بارگاہ رسالت کے اہل اللہ. برکات وہاں کی ہوتی ہیں، بانٹتے ہیں، ان کے یہ سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں. ہر نلکے میں پانی نلکے کا نہیں ہوتا، کہیں پیچھے سے آتا ہے. ویسی دیوار میں نلکا لگا دو تو نلکے میں پانی نہیں آتا، وہ پیچھے جس کا تعلق ہو اس میں پانی آتا ہے. ہر تار کے آگے بلب لگا دو تو وہ جل نہیں پڑتا، پیچھے پاور ہاؤس سے جس کا تعلق ہو وہاں سے بجلی وہاں سے آ رہی ہوتی ہے، پانی وہاں سے آ رہا ہوتا ہے. یہ نعمت بھی وہیں سے آ رہی ہوتی ہے. اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں. وہ کس عالم کے انوارات، کس اعلیٰ جو مخلوق میں بے مثل و بے مثال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات میں آئے. وہ چراغ سینہ اطہر میں ہے، اسی پہ قندیل ہے. اس کی روشنی نے لاکھوں سینے منور کیے. 14 صدیوں سے جو روشنی پھیل رہی ہے اسی سراج منیرہ، روشنیاں بکھیرنے والا چراغ. اب کس کس کو اس نے کتنی دولت سے نوازا اور امین بنایا، یہ اس کی شان ہے. کسی کو اتنی روشنی دی کہ اس کا اپنا گھر روشن رہا، اور کس کو اتنی دی کہ اس نے جہان روشن کر. روشنی تو اسی کی ہے. جیسے ظاہری علوم، ایک عالم بڑا فاضل ہوتا ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے لیکن مضمون نہیں لکھ سکتا. ایک فاضل لیکچرر بہت اچھا مضمون لکھ سکتا ہے، تقریر نہیں کر سکتا. کسی میں ایک خوبی ہوتی ہے، کسی میں دوسری ہوتی ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ یوں کہ سینے منور ہو جاتے ہیں لیکن آگے تقسیم کرنے کی اہلیت بہت کم لوگوں کو عطا ہوتی ہے. کتنے بڑے بڑے نام ہماری تاریخ میں موجود ہیں، وہ اپنے پیچھے کتنے ذاکر چھوڑ گئے، کوئی نہیں ملتا. ان کے اپنے سینے تو روشن تھے لیکن آگے کسی کو نہیں دے گا. یہ اس کا اپنا ایک نظام ہے. اور کچھ کو ایسی جرت دی کہ انہوں نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا. حضرت معین الدین اجمیری اجمیر میں گئے تو اکیلے مسلمان تھے. 90 سال کی عمر میں وہاں پہنچے. 30 سال رہے. 120 سال کی عمر میں وصال ہوا. تو کہتے ہیں 1.5 لاکھ کے قریب تو لوگ مقامی مسلمان ان کے جنازے میں تھے جو ان کی وجہ سے مسلمان تھے. تو یہ اللہ کی اپنی عطا ہے، دین ہے. ایک ایک بندے نے ایک ایک ملک کی قسمت بدل دی. تو کسی نے گھر کو روشن رکھا، کسی نے جہان روشن کر دیا. تو وہ سینکڑوں سال بعد وہ نور معرفت جو ان بلندیوں سے آیا، وہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو، حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، حضرت عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کی وساطت سے نصیب. پھر آپ نے اسے پھیلایا اور اب تک پھیلتا چلا جا رہا. آگے بھی یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے. ہم جب لطائف کرتے تھے، حضرت رحمت اللہ کی عادت مبارک تھی، سال میں 4-5 دن ایک چکوال کے ساتھ گاؤں ہے موڑا کور چشم، وہاں ایک بزرگ تھے، ان سے حضرت کبھی زمانے طالب علمی میں پڑھتے رہے تھے. تو بزرگ حیات تھے، بہت ضعیف تھے.
تو 4-5 دن وہاں جا کر رہتے، استاد گرامی سے ملتے، ملاقاتیں ہوتی، ساتھی بھی جمع ہو جاتے، ذکر اذکار بھی ہوتے رہتے، ہم بھی وہاں جا پہنچتے، ذکر ہوتے رہتے۔ وہاں ایک بابا جی تھے، دکاندار تھے، بزرگ آدمی تھے، بڑے تکڑے بندے تھے، جفاکش محنتی، عام دیہاتی سے آدمی تھے، جفاکش قسم کے، ان کے مشاہدات بھی اچھے تھے۔ تو میں بھی وہیں لطائف کرتا تھا، تو حضرت جی سے کہنے لگے کہ حضرت آپ کے دل میں تو بڑا نور آتا ہے، جب ہم لطائف کرتے ہیں تو ایک نور آ رہا ہوتا ہے، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آپ سے اس بندے میں چلا جاتا ہے اور اس سے آگے تقسیم ہوتا ہے ہم سب۔ پھر کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی خبر نہیں تھی کون آگے چلائے گا، کون ہوگا، لیکن وہ جو صدیوں پہلے انتظام کر لیتا ہے نا، وہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے کتنے عرصہ بعد یہ بات جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئی۔ اس وقت ہم بھی لطائف کرتے تھے، پھر برسوں ہم نے سالوں کے حساب سے لطائف کیے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے تم نے 3 سال لطائف کی، میں تو گنا نہیں کرتا تھا، نہ دنوں کو، نہ سالوں کو، نہ گھنٹوں کو، لگے رہتے تھے ہم، تو مجھے تو یاد نہیں۔ حضرت فرماتے تھے تم نے 3 سال لطائف کی۔ لوگ آتے تھے، ہفتہ بھر رہتے، فنا بقا تک مراقبات کر کے چلے جاتے، ہم لگے ہوئے تھے لطائف کرتے رہتے، لطائف ہی، کوئی شکوہ نہ شکایت نہ، چلتے رہتے، 3 سال چلتے رہتے۔ تو میں نے ایک دن عرض کیا، ہمیں بات کرنے کا موقع بھی بہت کم ملتا تھا، حضرت کے در دولت پہ جاتے تو حضرت کی عادت مبارک تھی، سحری کا ذکر کرواتے، نماز پڑھاتے، پھر کچھ لوگ بچے پڑھنے والے آ جاتے، 4-5 بچے پڑھتے تھے، طالب علم، انہیں پڑھاتے، پھر اشراق پڑھتے، پھر گھر چلے جاتے، ناشتہ کرتے، اپنے مطالعے میں ناشتہ کر کے حضرت رفع حاجت کے لیے جاتے، تو کوئی 500-1000 گز دور ویرانہ سا ڈھیریاں تھیں، اب تو وہ سب آبادی میں آ گئے، قبرستان تھا، اس کے آگے ویرانہ سا ڈھیریاں سی تھیں، تو وہاں تک ہم جو بھی وہاں ہوتا ان میں سے ایک بندہ پانی کا وہ استاوا لے کر ساتھ جاتا، تو وہ وقت ہوتا تھا کہ ہم کوئی بات کر لیں تو پھر ہم باریاں بنائے رکھتے تھے، یار آج میں نے بات کرنی ہے، آج میں کوزہ لے کے جاؤں گا، کبھی دوسرا کہتا آج مجھے جانے گا۔ تو میں نے ایک دن کہا یار مجھے آج بات کرنی ہے، میں کوزہ لے کر گیا، واپسی پر میں نے عرض کی کہ حضرت عمر تو جا رہی ہے، لطائف کرتے تو کبھی مجھے مراقبات بھی ہوں گے۔ فرمانے لگے تمہیں انتہا تک ہوں گے۔ اب وہ بات یاد آتی ہے، وہ زمانے گئے، وہ وقت گئے، لیکن وہ بات اب سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم نے حضرت کے وصال کے بعد اس کا سبب مجھے بنا دیا، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا انعام ہے، لیکن اس کے آثار شروع سے شروع ہو گئے تھے۔ الحمدللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، کہاں کی برکات ہیں، کہاں آتی ہیں بھائی۔ اگر کھمبے سے لائٹ روشن ہو رہی ہے اور بڑا روشنی ہے تو بات تو پیچھے پاور ہاؤس کی ہے نا، کھمبے کا کیا کمال ہے۔ تو ہم تو کھمبے ہیں بھائی، روشنی تو وہاں سے آ رہی ہے نا۔ پھر اللہ کریم کو یہی منظور تھا، میں بڑا عرصہ پریشان رہا۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی وشواس ہوتا ہے انہوں نے بیٹے کو جانشین بنا دیا، میں نے نہیں بنایا۔ جمعہ ہے، مبارک دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے، اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، میں بتا رہا ہوں میں نے نہیں بنایا۔ میں تو پوری جماعت میں تلاش کرتا رہا، مجھے ایک فکر رہتی تھی
کہ زندگی تو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، آگے اسے چلائے گا کون؟ بلکہ میں نے اپنے طور پر کئی ساتھی مارک بھی کیے، بتایا نہیں کسی کو، دل میں تھا کہ ہو سکتا ہے یہ چلا لے، لیکن پھر جب دیکھا تو دیکھا کہ نہیں، اس کی کیپیسٹی تو نہیں بنتی، یہ تو کمزوری دکھا جاتا ہے، یہاں تو بڑا مستقل مزاج بندہ چاہیے۔ تنگ آ کر میں نے حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے عرض کی، یہیں ذکر کرانے کے بعد، مراقبات ساتھیوں کو کرانے کے بعد دفتر میں بیٹھا تھا، حضرت جی کی خدمت عرض کی کہ میں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، کوئی بندہ تو چاہیے نا جسے میں بقائمی ہوش و حواس سپرد کر سکوں، دیکھ سکوں۔ تو آپ نے عبدالقدیر کی طرف اشارہ کر کہا یہ جو ہے، میں نے کہی یہ کیا کرے گی؟ وہ کرنے کے تم ذمہ دار ہو، وہ تو اللہ کا کام ہے جس سے کام لینا چاہے۔ تو اسے حضرت نے مقرر کیا، میں نے نہیں کیا۔ ظاہری دلیل بھی اس کی یہ ہے کہ مغرب کے کفرستانوں میں بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے، میں مقرر کرتا تو نہ ہوتا۔ یہ مشائخ کی برکات ہیں جو ہو رہا ہے، اگر میں اسے مقرر کرتا تو میرے مقرر کرنے سے اتنا فائدہ نہ ہوتا، اس میں تو خود غرضی آ جاتی، اپنا ایک لالچ آ جاتا۔ تو چونکہ مشائخ کی تائید ہے تو اس لیے فائدہ ہو رہا ہے، یہاں جو کام کرتے ہیں اس کی برکات بھی ظاہر ہے۔ تو یوں جو ایک خاص، ایک اس کا حصہ عمومی ہے، ایک خصوصی ہے۔ عمومی ہر فرد و بشر پہ تقسیم ہوتا ہے، نیک بد مومن کافر سب پہ، جو جس میں ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کافر کا کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے، بدکار کا برائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، نیک کا نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا عمومی پہلو ہے۔ جیسے بارش برستی ہے، کھیتوں پہ بھی برستی ہے، روڑیوں پہ بھی برستی ہے، جنگلوں پہ بھی برستی ہے، جنگل بھی خوب اگتے ہیں اور کھیتیاں بھی اگتی ہیں، کھیتیوں میں بھی جھاڑ جھنکار اگنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ کسان کی ذمہ داری ہے کہ کھیتیوں کو بچائے، جھاڑ جھنکار صاف کرے۔ تو اس عمومی بارش سے جو ہوتے ہیں، یہ ہر مسلمان کھیتی کا وارث ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ برائیوں کو مٹائے، ان میں شامل نہ ہو، دین کو چھوڑ کر رسومات نہ اپنائے، رسومات کو چھوڑ کر دین اپنائے۔ یہ جو بن گئے نا سالانہ تہوار، اور اس کے ساتھ روایات گھڑ کے لکھ دی گئی ہیں، اس ایک رات میں سال کے گناہ معاف کرا لو، یہ سب جھوٹ اور غلط اور گھڑی ہوئی روایات ہیں، اور ان پہ علماء نے بڑی جرح کی ہے، یہ بنائی گئی کہانیاں ہیں۔ آج یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ شب قدر حضور کی کیسے گزری، یہ صحابہ نے نہیں دیکھی، انہوں نے کیوں نہیں منائی؟ آج آپ کو کس نے بتا دیا؟ وہ جو ہمہ وقت چشمدید گواہ تھے، انہوں نے کیوں نہیں دیکھی؟ اگر دیکھی ہے تو پھر وہ مناتے۔ تو یہ سارے قصے کہانیاں ہیں، تہوار بنا دیے، کسی نے پیسے کما لیے، کسی نے حلوہ کھا لیا، کسی نے رونق میلہ دیکھ لیا، عورتوں کو سٹیج پہ بٹھا دیا، جی نعت ہو، یہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، اونچی آواز میں اذان نہیں دے سکتی، نعت عورت نے کیا پڑھا؟ نعتیں پڑھتا کون ہے؟ نعت تو پڑھی نہیں جاتی، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، یہ کون سی نعت ہے؟ نعت تو حضور کی تعریف کا نام ہے، تو اس میں حضور کا تو کوئی ذکر نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، تو یہ کون سی نعت ہے؟ تو دین رسومات کا نام نہیں ہے، دین لمحے لمحے کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرنے کا نام ہے، دین ہر لمحے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنے کا نام ہے، دین ماننے کا نام ہے، اپنی منوانے کا دین نہیں، اپنی منوانے کا نام دین نہیں ہے۔ یہ عمومی شعبہ تھا، جو خصوصی تھا میں نے عرض کر دیا کہ اس میں سے جو خصوصی شعبہ ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، وہ چراغ کلب اطہر ہے،
وہ طاق سینہ اطہر ہے. پھر آگے جہاں چراغ بنتا ہے وہی سینہ اس کی حیثیت کے مطابق وہ طاق بھی بن جاتا ہے، اسی پہ قندیل بھی آ جاتی. تو وہ یہ 14 صدیوں کا سفر کرتا ہوا ایک نسبت اویسیہ. باقی عالم میں عام ہے، اللہ سب کو ترقی دے، سب کو لوگوں کی بہتری کا سبب بنائے. ایک نسبت اویسیہ یہ اس طرح سے جن حضرات کے اسماء گرامی میں نے گنے، ان سے ہوتی ہوئی حضرت جی تک پہنچی. آگے اللہ کریم نے مجھ خطا کار سے یہ ذمہ داری لینی تھی، اس کا کرم ہے. ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اس نے نواز دیا، وہ قبول فرمائے. خامیوں، کمزوریوں، کوتاہیوں، گناہوں کے باوجود اس نے عطا کر دیا. اپنی سی کوشش لگے ہوئے ہیں وہ قبول فرمائے، خطاؤں سے درگزر فرمائے، بھول چوک معاف کرے، محنت قبول کرے. اور آگے وہی چراغ عبد القدیر کے سینے میں روشن ہے. آگے کہاں ہوگا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے. جب اس کی باری آئے گی تو سوچتا رہے گا. ہم پرائے بارے میں کیوں سوچتے؟ اپنے پورے نہیں ہوتے، پرائی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اپنی ذمہ داری ہے وہاں تک فکر کو محدود رکھنا. ہمارے پتہ ہے مسائل کیا ہیں، وہ فلاں کیا کرے گا، فلاں کیا کرے گا. اپنا کسی کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، ادھر ادھر سوچ سوچ کر پریشان ہو. بھائی اپنا کام کرو. ہماری اپنی جہاں تک فکر تھی ہم نے کی، کوشش کی، حضرت نے وہ مصیبت حل کر دی، مسئلہ ہے. اب آگے کیا ہوگا اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ آگے آئے گا وہ خود سوچتا رہے گا. اس کی باری آئے گی تو وہ دیکھ لے گا، ہمیں کیا. اپنی نوکری نبھ جائے، اپنی غلامی قبول ہو جائے، اپنی محنت کنارے لگ جائے، اس سے بڑی کیا بات ہے. اور یہ سلسلہ جب تک یہ عالم قائم ہے قائم رہے گا. خواہ زیر زمین سفر کرے، خواہ روئے زمین پر کرے. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیشگوئی مجھے یاد ہے، فرماتے تھے کہ جب امام مہدی مبعوث ہوں گے اور نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا تو ہماری جماعت کے ساتھی ان کے ساتھ شریک ہوں گے. تب تک تو یہ جماعت انشاءاللہ جائے گی. اب اس کے آگے قیامت ہی ہے. اور حضور اکرم کا ارشاد عالی ہے، جب پوچھا گیا آپ سے کہ قیامت کب قائم ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ. جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا قیامت قائم ہو جائے گی. تو قرب قیامت تک تو انشاءاللہ جائیں گے. نصیب کی بات ہے، کون اس دریا سے سیراب ہوتا ہے، کون نامراد رہتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اپنا اپنا نصیب، اپنا اپنا خلوص، اپنا اپنا ارادہ. کون دل کا برتن سیدھا. بارش برس رہی ہے، اب برتن کسی نے الٹا رکھا ہوا ہے تو اسے بارش سے کیا فائدہ. کون دل کا پیالہ سیدھا رکھتا ہے، کون کتنے امارات، کون اس دامن کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. یہاں جب عطا کرتے ہیں تو دامن بھی بڑھا دیتے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ ایک ساتھی کے بارے مجھے تو مراقبات ہو گئے، میری روحانی بیعت بھی ہوگی، اب مجھے کیا چاہیے، میں اور محنت کیوں کروں. خدا کے بندے تمہیں گاڑیاں مل جائیں، مربع زمینیں جائیدادیں مل جائیں، کوٹھیاں کاریں مل جائیں، پھر آپ کہتے ہو اور چاہیے. دنیا میں تو اور سے اور چاہیے، اور دین میں بس گزارا ہو گیا ٹھیک ہے.
دنیا میں کیوں نہیں کرتے ہو کہ دال روٹی تو امریکہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دال روٹی تو گھر میں ملتی ہے، دبئی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بھاگ جاتے ہو اور زیادہ کمانے کے لیے؟ اور دین میں کہتے ہو یہ لطائف تو ہو گئے، اب کافی ہیں، مجھے اور کیا ضرورت ہے؟ ارے دنیا کا لالچ چھوڑو، لالچ دین میں کرو۔ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جس نے لالچ ہی کرنا ہے وہ جنت کا کرے، آخرت کا کرے، نجات کا کرے۔ اگر لالچ ہی کرنا ہے تو پھر دنیا کے لالچ کا کیا فائدہ؟ یہ تو چھن جائے گی، رہ جائے گی، اس کا کیا فائدہ؟ تو یہ اس کا آخری شعبہ اس دن رہ گیا تھا، اس پہ گھنٹہ اور لگنا تھا۔ الحمدللہ یہ آپ کی امانت تھی، ساتھیوں کی، احباب کی، عامۃ المسلمین کی، الحمدللہ آپ تک پہنچی۔ اللہ کریم قبول فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔